Okay, now we will discuss some guiding principles highlighted by Quaid-e-Azam and Liaquat Ali Khan for the stability of the country. First of all, for the rehabilitation of the refugees, he not only persuaded the people to be patient, but he also took practical steps for their settlement. He also established Refugee Relief Fund in Lahore. Then great part of the budget was specified for the defense of the country. The government also tried to solve the disputes within India and with Afghanistan peacefully. On 15 June 1948, Quaid-e-Azam advised the people to avoid the provincial and racial prejudice. Then he instructed the civil servants to perform their duties as servants of the people, not the rulers of the people. To make strong the status of Pakistan, Quaid-e-Azam with Liaquat Ali Khan also determined some guiding principles which aimed the establishment of a society which is based on equality and social justice. Quaid-e-Azam also addressed the young generation and motivated them towards education. He said that fate of the nations are decided due to them, due to the students. So he insisted upon the young people to give attention only and only to education. And they should work for the prosperity and existence and welfare of the country. ملکی استحکام کے لیے قائد-اعظم اور لیاقت علی خان یعنی کہ ہمارے پہلے گورنر جنرل اور ہمارے پہلے وزیر اعظم نے مل کر جو ہے بہت سے اصول اور بہت سے قاعدے مقرر کیے. مہاجرین کی آباد کاری کا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ تھا. مہاجرین کی آباد کاری کے لیے ایک طرف لوگوں کو صبر کی تلقین کی گئی اور دوسری طرف قائد-اعظم نے قائد-اعظم ریلیف فنڈ لاہور میں قائم کیا. لوگوں سے اپیل کی گئی کہ وہ ریلیف فنڈ میں دل کھول کر عطیات دیں تاکہ مہاجرین کے مسائل کو زیادہ سے زیادہ جلد سے جلد حل کیا جا سکے. پھر ملکی بجٹ کا ایک بڑا حصہ ہم نے اپنے دفاع کے لیے مختص کر دیا، کیونکہ ظاہری بات ہے اگر ہمارا ملک ہے تو ہم ہیں، ہماری آئیڈینٹی، ہماری شناخت ہمارے ملک سے ہے. بھارت اور افغانستان کے ساتھ شروع سے ہی ہمارے تنازع چلتے آ رہے ہیں. کسی نہ کسی بات پہ ہمارا آپس میں ڈسپیوٹ، کوئی نہ کوئی لڑائی جھگڑا لگا رہتا ہے. لہٰذا قائد-اعظم نے اپنے نیبرنگ کنٹریز سے بھی تمام تنازعات کو پرامن طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی. 15 جون 1948 کو صوبائی اور نسلی تعصب سے گریز کا مشورہ انہوں نے اپنی ایک تقریر کے دوران دیا اور بار بار جو ہے وہ یہ لوگوں کو تلقین کی. جو آفیسرز تھے ان کو بار بار یہ کہا گیا کہ آپ لوگ قوم کے خادم کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دیں. عوام کو ایسا نہ لگے کہ انگریزوں کے جانے کے بعد آپ ان کے حکمران بن گئے ہیں. قائد-اعظم نے لیاقت علی خان کے ساتھ مل کے معیشت کے رہنما اصولوں کا تعین کیا اور کہا کہ ہماری معیشت اسلامی اصولوں یعنی مساوات اور معاشرتی انصاف پر مبنی ہوگی. نوجوان نسل کو تعلیم کی طرف راغب کرنے میں بھی اہم کردار ادا کیا اور جب بھی آپ طالب علموں سے خطاب کرتے تھے تو ہمیشہ جو ہے ان کا فوکس جو ہے وہ ایک چیز پر ہوتا تھا کہ تمام طالب علم سب سے پہلے اپنی تعلیم پہ توجہ دیں اور سیاست سے دور رہیں. قائد-اعظم کو پتہ تھا کہ نوجوان نسل ہی کسی بھی ملک کا، کسی بھی قوم کا مستقبل ہوتے ہیں. اس وجہ سے وہ تمام اسٹوڈنٹس کو سیاست سے دور رہنے کا کہتے تھے اور کہتے تھے کہ سب سے پہلے اپنی تعلیم مکمل کریں. 14 اگست 1947 کو پاکستان بنا اور اس کے فوراً بعد قائد-اعظم اور لیاقت علی خان نے پاکستان کو اقوام متحدہ کا رکن بنایا. خارجہ پالیسی کے حوالے سے بھی یہ اہم نکتہ تھا کہ ہم تمام ممالک سے بہت اچھے تعلقات رکھیں گے اور خاص طور پر
اپنے ہمسایہ اور مسلم ممالک سے بینگ اے مسلم کنٹری ہم بہت اچھے تعلقات رکھیں گے۔ قائد اعظم اگر زندہ رہتے تو کیا پتہ ہمارے یہ مسائل جو آج تک ہمیں فیس کرنا پڑ رہے ہیں بہت حد تک حل ہو جاتے، لیکن ان کی وفات سے یہ تمام کے تمام مسائل ادھر کے ادھر ہی رہ گئے۔